أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہودیوں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے جب سوال کیا کہ ہم آپ کو سچا پیغمبر تب مانیں گے جب آپ اکٹھی کتاب یہ قرآن مجید لے کر ہمارے پاس آؤ گے، تو اللہ نے وہاں پر الزامی جواب دیا تھا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب تورات دی تھی تو تمہارے بڑوں نے تو مانا ہی نہیں تھا، الٹا ماننے کے بجائے وہاں پر انہوں نے انگلیاں ماری، کہا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ تو بڑے مشکل اس میں احکام اور مسائل ہیں. پھر دوسرا اعتراض یہ کیا، کہا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے آپ کو لکھ کر دے دی ہو، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. اگر مان بھی جائیں تو اب تب مانیں گے جب اللہ خود کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے جو میں نے موسیٰ کو دی ہے، تو تب ہم ایمان لائیں گے. پھر اللہ کا پاک پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ ان لوگوں کو 70 بندوں کو لے کر کوہ طور پر گیا. وہاں پر انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ نے فرمایا یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو. موسیٰ نے جو کتاب لائی تھی یہ سچی کتاب ہے. انہوں نے پھر حجت بازی کی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن بول رہا ہو، کوئی فرشتہ بول رہا ہو، اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ اللہ ہے، تو لہٰذا اب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ گستاخی کی تو اللہ نے ایک الزامی جواب دیا. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلیاں بھی دی، میرا پاک پیغمبر پریشان نہ ہو ان کے سوالوں سے. انہوں نے تو موسیٰ کے اوپر طرح کے بے شمار سوال کیے تھے، اور ایسے سوال بھی کیے اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے پھر ان کی پکڑ دکڑ کے اندر اللہ نے انہیں موت بھی دی. تو آج اللہ تفصیلی جواب دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو آپ کا یہ معیار ہے کہ ہم آپ کو سچا پیغمبر تب مانیں گے جب آپ پوری کتاب لے کر آؤ گے. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے اس پیغمبر سے پہلے بھی کئی پیغمبر آئے ہیں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے نوح کو نبوت عطا فرمائی، حالانکہ نوح کے پاس تو علیحدہ سے کوئی کتاب نہیں تھی، تم اس کو پیغمبر بھی مانتے ہو. اگر یہ معیار ہے کہ کتاب ہو اور پوری کتاب ہو، نوح کے پاس تو پوری کتاب ہی نہیں تھی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کی طرف وحی کی، ہم نے ابراہیم کو نبی بنایا. ابراہیم کے پاس تو پوری کوئی کتاب نہیں تھی، اور تم بھی اس کو پیغمبر مانتے ہو. اگر یہ بات ہے کہ پوری کتاب نازل ہو تو تب ہم محمد رسول اللہ کو نبی مانیں گے. ابراہیم کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، تو آپ پھر اس کو کیوں مانتے ہو جی؟
حالانکہ آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، اس کے پاس کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، تم پھر بھی اس کو پیغمبر مانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یعقوب، ہم نے یعقوب کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے پاس کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، تم اس کو بھی پیغمبر مانتے ہو۔ آگے فرمایا والاسباط، ان کی اولاد در اولاد کے اندر پیغمبر آتے رہے، حضرت یوسف آتے رہے، حضرت ایوب آتے رہے، حضرت زکریا آتے رہے، تو ان کے پاس تو کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، تمہارا جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو ان کو بھی تو پیغمبر مانتے ہو۔ پھر فرمایا و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری کتاب تھی، لیکن اللہ نے انہیں پوری کتاب بیک وقت نہیں دی، بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے تدریجاً وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت تھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، حالانکہ تم اس کو بھی پیغمبر مانتے ہو۔ پھر فرمایا وہ ایوب، حضرت ایوب کے پاس کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، تم اس کو بھی پیغمبر مانتے ہو۔ وہ یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، آخر میں اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہم نے داود کو زبور دی، اور زبور بھی پھر ہم نے کیسی دی؟ جیسے ہم نے اپنے پیغمبر کے اوپر یہ قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور تم حضرت داود کو بھی پیغمبر مانتے ہو۔ تمہارا سوال تو پھر یہ بنتا ہے کہ ہم داود کو بھی پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ ان کے پاس پوری کتاب بیک وقت نازل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کیسا انصاف ہے، یہ تمہارا کیسا معیار اور قانون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب نہیں ہے اور اسے ہم اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا فلاں پیغمبر کے پاس تو نہ کتاب بھی نہیں تھی، اور فلاں پیغمبر کے پاس کتاب تو تھی لیکن پوری نہیں تھی، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کی تو اور بھی کیا شانیں تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے، یہ اللہ نے موسیٰ کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا یہ تمہارا معیار، یہ قانون غلط ہے کہ جس پیغمبر کے پاس پوری کتاب اکٹھی نہیں اتاری جاتی ہم اسے پیغمبر نہیں مانتے۔ تو اللہ نے پھر آخر میں پیغمبروں کے بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فرمایا ورسولا قد قصصناہم، اب اللہ فرماتے ہیں کچھ رسول میرے پاک پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام ہم نے آپ کو بتایا ہے، کچھ کے حال و احوال ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ورسولا لم نقصصہم علیک، اور کچھ رسول ایسے ہیں میرے پاک پیغمبر جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اس جملے سے یہ بتانا چاہتا ہے کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کا حال و احوال ہم نے آپ کو بیان فرمایا ہے لیکن کچھ کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر طرح کا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ جی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے کچھ کا ہم نے آپ کو بیان فرمایا، اور وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ ایسے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا، یا یہ ہے کہ تمام کے تمام پیغمبروں کا تمام کے تمام انبیاء کا نام بتایا تھا، یہ دعویٰ اس آیت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کا میرے سونا محمد رسول اللہ آپ کو بھی علم نہیں ہے، مجھے ہی صرف علم ہے۔ آخر میں اللہ بیان فرماتے ہیں میں یہ رسول کیوں بھیجتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ کل قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر کوئی بندہ یہ حجت بازی نہ کر سکے، کوئی بندہ یہ دلیل نہ پکڑ سکے، اللہ کے سامنے بہانہ نہ کر سکے اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون سا کام جائز ہے کون سا کام ناجائز ہے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، کون سی بات ماننی ہے کون سی بات نہیں ماننی، کس بات کے ماننے کے اوپر اللہ جنت عطا فرمائیں گے، کس بات کے انکار کے اوپر اللہ جہنم سے بچائیں گے، یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں کل کوئی بندہ یہ حجت بازی کر سکتا ہے محشر کے میدان میں۔ تو میں نے اپنے پیغمبروں والا سلسلہ شروع فرمایا، اور میرے پیغمبر آتے تھے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہیں، یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، وہ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، عذاب سنایا کرتے تھے۔ فرمایا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ تفصیلی جواب دیا نا جی یہودیوں کو کفار کو دیا
کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ پوری کتاب کیوں نہیں اتاری جاتی، اگر پوری کتاب ہوتی تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کو ہم نے پوری کتاب دی تھی، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں مانا تھا۔ تفسیر ابن جریر کے اندر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ آنن فانن یہ جملہ بولا کہ لا نشہد لکا، ہم آپ کے لیے گواہی نہیں دیتے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو۔ اور ایک شان نزول یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہودی اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں آئے تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں دعوت دی، انہیں کہا دیکھو آپ مجھے سچا پیغمبر مانو، جس پیغمبر کی بشارتیں اور نشانیاں تورات زبور انجیل کے اندر ہیں وہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا پیغمبر مانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، سچا ماننا تو دور کی بات ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، میرا پاک پیغمبر لیکن اللہ یشہد، یہ لوگ اگر گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں، تیرا رب گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک انزلہ بعلمی، کہ تو کیا ہے جی میرا سچا پیغمبر ہے، اور تیرا رب گواہی دے رہا ہے، اور ساتھ میں والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ہی سچے پیغمبر ہو، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کیا ہو جی سچے پیغمبر ہوں۔ یہ اگر گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ پریشان مت ہو، آپ اپنے دل کے اوپر بوجھ مت لیں، آپ غمگین مت ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کیا ہو جی سچے پیغمبر ہو جی۔